اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائٹ سائڈ وتھ فیری کے ساتھ خوش آمدید۔ شہداء کو یاد کرنا بھی کسی شہادت سے کم نہیں۔ ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 22۔ یہ ایک ہفتہ اتنی تیزی سے گزرا کہ میثم کے رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں سے ملنے ملانے میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اور میثم کو الوداع کرنے کا وقت بھی آ گیا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے میثم کا بیگ تیار کیا۔ بیگ تیار کرتی جاتی اور روتی جاتی کہ خدایا، اپنی سب سے عزیز ہستی تیرے عشق میں اپنی آقا زادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عصمت پر قربان ہونے بھیج رہی ہوں۔ مجھے اپنی قربت سے قرار دے، اور یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا مجھے صبر اور حوصلہ دیں اور میرا ہدیہ قبول فرمائیں۔ زیارت آخر کے لیے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا پر گئے، اور میثم نے ماں سے کہا، ماں، اپنی نماز شب میں دعا کرنا کہ خدا مجھے قبول کر لے اور مجھے عظیم شہادت نصیب ہو۔ ماں، اگر دل غم زدہ ہو تو جناب لیلی سلام اللہ علیہا کے غم کو یاد رکھنا کہ آپ کا بیٹا جوان ہے، دلارا ہے، مگر حضرت علی اکبر علیہ السلام جیسا حسین نہیں کہ جو ہم شکل پیغمبر تھا، اور آقا حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سوار کر کے میدان جنگ میں بھیجا تھا۔ ماں، آپ کی پاکیزہ نگاہوں کی قسم، جو ہر لحظہ یوسف زہرا سلام اللہ علیہا کے فراق میں گریہ کناں رہتی ہیں، اگر خدا مجھے قبول کر لے تو میں بروز محشر آپ کا مددگار رہوں گا۔ مہدی جان، تمہارا قرض بھی روز قیامت چکاؤں گا، جو تم نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میرے عشق کے حصول میں مددگار رہے۔ اور میری پیاری، میری ملکہ عالیہ فاطمہ، میں تمہیں اور آنے والے ننھے مہمان کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کرتا ہوں۔ ماں کا خیال رکھنا اور میری شہادت کی دعا کرتی رہنا۔ میری پیاری، میں جا رہا ہوں تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کی جدہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا عباس بن کر ان کے حرم مطہر کا دفاع کروں۔ میرے بیٹے کو بتانا کہ میں نے تمہارے اور اس کے عشق کو دل سے نکالا ہے، تاکہ خدا کے عشق کو پا سکوں۔ قربت معشوق کی لذت سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔ میثم کی باتوں پر سب اشک بار تھے۔ میثم، باخدا آپ سے دوری ناقابل برداشت ہے، اور آپ کے نہ ہونے کا تصور بھی اذیت ناک ہے، مگر میں کربلائی ہوں، اور یہ درس مجھے کربلا سے ملا ہے کہ جب دین پر وقت آیا اور بقائے دین کی آبیاری کے لیے نماز و حج کی نہیں بلکہ خون کی ضرورت تھی، تو جناب ام رباب سلام اللہ علیہا کہ جن کے آقا حسین علیہ السلام سے 3 رشتے تھے، ایک شوہر کا، دوسرا اپنے کم سن بچوں کا باپ، اور تیسرا رشتہ جو کہ سب سے اہم تھا وہ یہ کہ آقا حسین علیہ السلام وقت کے امام تھے، اور جناب ام رباب سلام اللہ علیہا نے اپنے پہلے دونوں رشتے قربان کر دیے اس آخری رشتے پر، اور مجھ جیسی اپنے شوہر کی عاشق بیویوں کو یہ درس دیا کہ اگر وقت کے امام کی نصرت کے لیے خون کی ضرورت پڑ جائے تو شوہر اگر حسین ابن علی علیہ السلام جیسا بھی ہو تو پھر بھی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا۔ میں اگر آپ کو روکوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے مقصد کربلا کو سمجھا ہی نہیں۔ میں کنیز زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں۔ خدا میرا ہدیہ قبول کرے۔ میں آپ کو اپنی آقا زادی کے سپرد کرتی ہوں، میں نے روتے ہوئے کہا، اور قرآن کے سائے میں رخصت کیا۔ میثم نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے مڑ کر مجھے دیکھا۔ ان آنکھوں میں جو حسرت تھی میرے لیے، اس نے میرے دل کو دہلا دیا۔ ہم دونوں کے آنسوؤں نے بے قرار ہو کر رخساروں پر پھسلتے ہوئے الوداع کہا، اور میثم چلے گئے۔ میرے دن بہت بے چینی سے گزر رہے تھے۔ روتے تڑپتے ان کی شہادت کی دعا بھی کرتی نماز شب میں، اور دل بے اختیار تڑپ جاتا۔ ماں بھی بہت پریشان رہتی تھیں۔ میثم کو گئے 7 ماہ ہو گئے تھے، کبھی کبھار ان سے تھوڑی سی بات ہو جاتی تھی۔
میری بے قراری کا یہ عالم تھا کہ رات کو سوتے وقت بھی فون کو ہاتھ میں پکڑ کر سوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میثم کال کریں اور میں سوتی رہوں۔ آج دل بہت زیادہ بے چین تھا میثم کے لیے۔ خدا نے میری سن لی اور میثم کی کال آ گئی۔ میثم، بس اتنا ہی کہا اور میں بری طرح رونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میثم بھی رو رہے ہیں اور پھر ان کی بات سے ظاہر بھی ہو گیا۔ فاطمہ، آج تمہاری بہت شدت سے یاد آ رہی ہے۔ تمہیں ایک نظر دیکھنے کی دل بہت حسرت کر رہا ہے۔ تمہاری معصوم آواز سننے کو ترس گیا تھا۔ میری جان، تم جانتی ہو کہ میں کتنا چاہتا ہوں تمہیں، اور یہ بھی کہ تم سے پہلے میری زندگی میں دو عشق جنون کی حد تک پائے جاتے ہیں، عشق خدا اور عشق شہادت۔ میری زندگی، جانتا ہوں یہ سب آسان نہیں، مگر عشق خدا سب کام آسان کر دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اڑ کر اپنے حقیقی معشوق کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ مجھے وصال معشوق اس حالت میں نصیب ہو کہ غسل عشق اپنے لال خون سے کر کے پاک و مطہر ہو کر لقائے خدا کے لیے جاؤں۔ میرے ننھے مہمان کے آنے میں زیادہ دن نہیں رہے۔ میری جان، تمہارے آنسو مجھے بے چین کر رہے ہیں۔ میثم کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی رو رہے ہیں۔ میثم، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ہی آ جائیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی شہادت کے لیے میں روزے رکھوں گی، منتیں مانوں گی، میں نے روتے ہوئے التجا کی۔ میری پیاری بیوی، اس قدر بے قرار ہوگی تو میرا دل پریشان رہے گا تمہارے لیے۔ تم تو ہمت ہو میری، اور اگر آج میں یہاں تک پہنچا ہوں تو شہید ابراہیم ہادی کے بعد ماں کی پاکیزہ گود اور تم جیسی عظیم شریک حیات کے ساتھ کی وجہ سے۔ ہمارے عشق کی یہی خاصیت تھی کہ جب بھی کبھی ہم میں سے کسی ایک کی بھی ہمت کم پڑنے لگتی تو دوسرا اس کا حوصلہ بڑھاتا تھا۔ میثم کی باتوں سے مجھے بہت سکون ملا، اور پھر میں نے بھی ہمت اکٹھی کر کے کہا، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ شہید ہو کر حوروں سے دل نہیں لگائیں گے اور مجھے بھولیں گے نہیں۔ میری بات سن کر میثم زور زور سے ہنسنے لگے اور کہا، تمہاری معصومیت کی قسم، شہادت کے بعد جیسے ہی حوریں میرے سرہانے آئیں گی اور میرا سر اپنی گود میں رکھنے لگیں گی تو میں کہوں گا کہ خبردار ہے حوران جنت، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میری حور، میری جان ابھی دنیا میں ہے اور اسے بالکل پسند نہیں کہ تم پیاری پیاری حوریں میرے قریب بھی آؤ۔ دیکھو فاطمہ، مجھے زیادہ انتظار مت کروانا اور جلدی سے ہمارے بیٹے ابراہیم ہادی کی تربیت کر کے میرے پاس آنا۔ میں تمہارے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ ہاں، اگر تم نے زیادہ دیر کی تو پھر حوروں کو روکنا مشکل ہو جائے گا، میثم نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ میثم، بہت خراب ہو گئے ہیں آپ۔ جی، یہ آپ کے عشق کا اثر ہے، میثم نے شوخ انداز میں کہا، اور ہم دونوں روتے روتے ہنستے اور پھر ہنستے ہنستے رونے لگتے، اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جس کے لیے ہم نے بہت دعائیں کی تھیں۔ جاری ہے۔ مزید جاننے کے لیے برائٹ سائڈ وتھ فیری کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔